السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ڈراماز ماسٹر۔ یوز ڈرامہ سیریل مجھے خود آپ پہ یقین ہے کہ آنے والی ایک ساتھ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نازلین کو بتائے بغیر ہی اب حماد جایا کرتا ہے ریدا کی طرف اور جا کر اپنے بچوں سے بھی ملے گا۔ اس کی ماں تو اس کو معاف نہیں کرتی، لیکن حماد اب پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنی ماں کو منا لے، پھر بھی وہ نہیں منا پاتا اور واپس گھر آ جاتا ہے۔ گھر آنے کے بعد نازلین پوچھتی ہے کہ کہاں گئے تھے، جس پر حماد سچ سچ نہیں بتاتا، یہی کہتا ہے کہ میں آفس میں تھا۔ لیکن نازلین جو کہ سب کچھ جانتی ہے کہ حماد آفس میں نہیں تھا، وہ حماد کے منہ پر اس کے جھوٹ کا تمانچہ دے مارتی ہے اور کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ میں تمہارا انتظار کرتی رہی، کتنا انتظار کیا میں نے تمہارا کہ تم آؤ گے اور ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ میں جانتی نہیں تھی کہ تم مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بھی بولو گے۔ اگر تم مجھے سچ بتا دیتے تو میں تمہیں روک تو نہیں سکتی تھی نا کہ تم کیوں گئے تھے ادھر۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی بتاؤ حماد؟ جس پر حماد کہتا ہے کہ میری مجبوری تھی، مجھے ادھر جانا پڑا، میرے بچے مجھے بہت زیادہ یاد کر رہے تھے اور رامین ہر وقت روتی رہتی تھی مجھے یاد کر کر کے، اس کا بہت دل تھا مجھ سے ملنے کے لیے، میں کس طرح ان کو انکار کر سکتا تھا، اس لیے میں ادھر چلا گیا۔ جس پر نازلین کہتی ہے ہاں تو پھر آپ نے ریدا کے ساتھ بھی خوب مزے کیے ہوں گے، آخر اتنے دنوں بعد آپ کی بیوی آپ کو ملی تھی۔ جس پر حماد کہتا ہے نازلین چپ کر جاؤ، اب میں واپس آ گیا ہوں نا۔ لیکن نازلین جو کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، وہ حماد کو بہت باتیں سناتی ہے، بہت تانے مارتی ہے کہ آپ تو میرے پیار کے گن گایا کرتے تھے، لیکن اب تو آپ کو ریدا نظر آ گئی ہے، آپ تو ریدا سے مل کر آئے ہیں، اب تو آپ روز جایا کریں گے نا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی بلا سے میں جیوں یا مروں، میں جو آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھی ہوں، اور پھر بھی آپ بھی میرے ساتھ ہی ایسا کر رہے ہیں۔ جس پر حماد کہتا ہے میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر رہا اور میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تم سے، وہ میری بیوی ہے، وہ میرے بچے ہیں اور میری ماں ہے ادھر، میرا حق بنتا ہے وہاں پر جانا۔ جس پر نازلین کہتی ہے ہاں تو ٹھیک ہے نا، جائیں آپ ادھر ہی رہ جائیں ہمیشہ کے لیے۔ اب حماد کو غصہ آ جاتا ہے اور اس کا نازلین پر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو قابو میں کر لیتا ہے اور اپنا ہاتھ دبائے باہر نکل جاتا ہے۔ کہتا ہے مجھے گھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور نہ ہی اپنا موڈ خراب کرتا، وہ ساری رات باہر سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہے۔ صبح جب گھر واپس آتا ہے تو نازلین حماد کو بڑے پیار سے سمجھاتی ہے اور اسے کہتی ہے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر مت جائیں، میں ڈر جاتی ہوں کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں، اس وجہ سے میں ڈر گئی تھی۔ جس پر حماد نازلین کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، یہ ڈر کیوں ہے تمہارے اندر؟ دیکھو وہ میرے بچے ہیں اور ان کو میری ضرورت ہے، اس لیے میں ادھر گیا تھا۔ اب نازلین حماد سے وعدہ لیتی ہے کیا وعدہ کریں آپ ادھر نہیں جائیں گے، آپ بس میرے ساتھ ہی رہیں گے، آپ کو اگر ادھر جانا ہوگا تو آپ میرے ساتھ جائیے گا، میں آپ کو خود ساتھ لے کر جاؤں گی، مجھے نہیں یقین اس ریدا پر، وہ کبھی بھی آپ کو مجھ سے چھین لے گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے آپ کو کھو دینے سے، پہلے ہی بہت مشکلوں سے میری زندگی میں کچھ اچھا ہو رہا ہے اور وہ بھی آپ کی صورت میں، آپ آئے ہیں تو میری زندگی میں بہار آئی ہے، اگر آپ بھی اس طرح میرے ساتھ کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی۔ جس پر حماد نازلین سے وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، میں نے جب بھی جانا ہوا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا اور تمہارے ساتھ ہی واپس آؤں گا، آئی پرومس۔ اب تم پلیز ٹینشن نہ لو اور یہ نہ ہو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، تم ریسٹ کرو، میں آفس جا رہا ہوں۔ لیکن ابھی تو نازلین کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ حماد کے ساتھ ہی ریدا آفس میں کام کرتی ہے۔ جب اس بات کا علم ہوگا نازلین کو تو وہ کتنا بڑا ہنگامہ کھڑے گی، یہ سوچ سوچ کر حماد پریشان ہو رہا ہے کہ نازلین کو اگر پتہ چل گیا تو پھر وہ کیا کرے گا۔ لیکن اس کے بعد وہ آفس چلا جاتا ہے اور آفس میں ریدا کے ساتھ اس کا رویہ پھر پہلے جیسا ہی ہو جاتا ہے اور ریدا کے ساتھ دوبارہ بے مروتی سے بات کرنے لگتا ہے، بلکہ زیادہ تر تو بات کرتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ریدا کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا ہے۔ ریدا فرقان سے کہتی ہے کہ یہ دیکھو گھر جاتا ہے اور نازلین اس کو سکھا لیتی ہے، اسی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ اس طرح کرتا ہے۔ فرقان بھی ریدا کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور یہی کہتا ہے ہاں بھابی میں جانتا ہوں وہ کتنی تیز اور چالاک لڑکی ہے، وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں سے اس کو دور کر دے اور اب شاید وہ اپنے مقصد میں آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن بھابی آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اپنے بچوں کا سہارا بننا ہے اور کسی نہ کسی طرح بس حماد کو بھی اپنی طرف متوجہ کریں۔ اب دیکھیں ایک دفعہ تو وہ آ گیا نا گھر پر، اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ روز آیا کرے گا۔ آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ حماد کا دل نازلین کی طرف سے کھٹا ہو جائے اور آپ کی طرف وہ متوجہ ہو، دوبارہ آپ لوگ پہلے کی طرح زندگی گزاریں۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نازلین
جس کو اس بات کی خوشی ہے کہ حماد اس کی ہر بات میں ہاں ملاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو بھی بتاتی ہے، لیکن اس کی ماں اس کو یہی کہتی ہے کہ تو ہوشیار رہیں، اور اس کو ہوشیار رہنے کا مشورہ دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ حماد کے پہلے سے بیوی بچے ہیں اور وہ کبھی بھی ان کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن نازلین اس کو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور جب بھی وہ جائے گا وہ میرے ساتھ ہی جائے گا۔ لیکن حماد اب کتنی دفعہ جاتا ہے ریدا کی طرف، لیکن نازلین کو نہیں بتاتا، اور نازلین کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ حماد ادھر گیا ہے۔ اب نازلین ایک چال چلتی ہے حماد کی نظروں میں نازلین کو گرانے کے لیے۔ وہ فرقان کی اور ریدا کی بہت غلط پکچرز بنواتی ہے، اور پکچرز بنوانے کے بعد کسی کے نمبر سے وہ حماد کی طرف وہ پکچرز فارورڈ کروا دیتی ہے۔ حماد جیسے ہی وہ پکچرز دیکھتا ہے اس کے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو کہ ریدا جو کہ اتنی معصوم تھی، اتنی پاک دامن تھی، اس نے ایسی حرکت کی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ میرا اپنا دوست، اس نے اس طرح کا کام کیا، میری ہی پیٹھ پیچھے ایک چھرا کھونپا، میری ناک کے نیچے یہ لوگ یہ کھیل کھیل رہے تھے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حماد تو خود کو بہت مشکل سے قابو میں کیے ہوتے ہیں، اور اس کا غصہ جو کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ نازلین بھی جان چکی ہوتی ہے، کیونکہ حماد نازلین کو دکھا دیتا ہے وہ پکچرز اور اس کو ساری بات بتاتا ہے۔ وہ حماد کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ حماد کوئی غلط قدم نہ اٹھا دے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ حماد ریدا کو ڈائیورس دے دے، لیکن وہ حماد کو قابو میں کیے رکھتی ہے، اور حماد غصے میں گھر پر ہی بیٹھا رہتا ہے۔ 2-3 دن تک تو آفس نہیں جاتا، لیکن اس کے بعد جب آفس جاتا ہے تو فرقان اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، آفس کیوں نہیں آ رہے تھے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک تھی اور کال بھی نہیں اٹینڈ کر رہے تھے۔ اب حماد سے قابو نہیں ہوتا، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، اور وہ پکچرز حماد فرقان اور ریدا کے سامنے لا دیتا ہے کہ یہ کیا حرکت ہے، تم لوگ یہ کر رہے ہو، اگر تم لوگوں کو یہی سب کرنا تھا تو ریدا تم مجھ سے طلاق لے لیتی، تم اس شخص سے شادی کر لیتی۔ ریدا جس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا، اس کے دامن پہ اتنا بڑا کیچڑ اچھالا گیا، وہ واپس گھر آ جاتی ہے روتے ہوئے۔ فرقان اس کو یقین دلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن حماد یقین نہیں کرتا۔ اب ریدا گھر آتی ہے اور آتے ساتھ ہی زہر کھا لیتی ہے اپنے بچوں کا سوچے بغیر، اور وہ وہیں پر مری پڑی ہے۔ اس کو کچھ دیر بعد ساس کو پتہ چلتا ہے تو وہ جلدی سے فرقان کو کال کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے ریدا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے، اور ہاسپٹل جا کر ریدا اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ فرقان جلدی سے حماد کو بلاتا ہے، حماد آتا ہے تو وہ ریدا کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اگر ایسی حرکت کرنی تھی تو مجھے بتا دیتی۔ اب ریدا اس کو یہی کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ میرے خلاف سازش ہے، اگر میں نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو میں آپ کے لیے اتنا انتہائی قدم نہ اٹھاتی۔ حماد کو ریدا کی بات کا یقین آ جاتا ہے اور وہ روتا ہوا وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ریدا اپنی سانسیں روک چکی ہے اور اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ فرقان ریدا کی تدفین کرتا ہے اور ساتھ میں حماد بھی۔ اب حماد کے بچے تو بالکل اکیلے رہ گئے ہیں۔ حماد کچھ دن بعد جب گھر آتا ہے تو وہ کیا سنتا ہے، نازلین اپنی ماں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ریدا تو اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن حماد جس کو پانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اب وہ اپنی ماں اور اپنے بچوں کو بھی میرے سر پر ہی لا کر کھڑا کر دے گا، تو پھر میں کیا کروں گی؟ جس پر نازلین کی ماں کہتی ہے ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہے، اور پھر نازلین کہتی ہے کہ اللہ کرے اس کی ماں بھی مر جائے اور اس کے بچے بھی اسی کے ساتھ مر جائیں، جس طرح میں نے ریدا پر الزام لگوایا اسی طرح اب ان کا بھی کچھ کرنا ہوگا۔ حماد کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہے۔ حماد اندر آتا ہے اور ریدا کو بہت مارتا ہے، تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیتا ہے کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس پاک دامن لڑکی پر اتنا گھٹیا اور گندا الزام لگانے کی۔ اس کو فوراً طلاق دیتا ہے اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتا ہے۔ اب حماد کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی دنیا تو اجڑ چکی ہے۔ ویورز آپ کے خیال میں کیا حماد نے ان پکچرز پر یقین کر کے اور ریدا کی بات پر نہ یقین کر کے ٹھیک کیا؟ کیا اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔